بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایپیسوڈ نمبر 6، ویلاگ نمبر 545، پیج 584، اسلامی لشکر تبوک کی راہ میں۔ ناظرین، ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے غزوہ تبوک۔ غزوہ کا سبب، روم و غسام کی تیاریوں کی عام خبریں، روم و غسام کی تیاریوں کی خاص خبریں، حالات کی نزاکت میں اضافہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قطعی اقدام کا فیصلہ، رومیوں سے جنگ کی تیاری کا اعلان، غزوے کی تیاری کے لیے مسلمانوں کی دوڑ دھوپ۔ یہ تھے 5 ویلاگ غزوہ تبوک کے، اور یہ 6واں ویلاگ ہے اسلامی لشکر تبوک کی راہ میں۔ یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ پھر باد بہار آئی، اقبال غزل خواں ہو، غنچہ ہے اگر گل ہو، گل ہے تو گلستاں ہو۔ اے راہ روے، اے راہ رو فرزانہ، رستے میں اگر تیرے گلشن ہے تو شبنم ہو، سیرا ہے تو طوفاں ہو۔ ساما کی محبت میں مضمر ہے تن آسانی، مقصد ہے اگر منزل غارت گر ساما ہو۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے الرحیق المختوم۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ ناظرین، غزوہ تبوک، اس کی ہم آپ کے سامنے 5 قسطیں پیش کر چکے ہیں، یہ 6ٹھی قسط ہے۔ غزوہ تبوک، غزوے کا سبب، روم و غسام کی تیاریوں کی عام خبریں، روم و غسام کی تیاریوں کی خاص خبریں، حالات کی نزاکت میں اضافہ، رسول اللہ کی طرف سے ایک قطعی اقدام کا فیصلہ، رومیوں سے جنگ کی تیاری کا اعلان، غزوے کی تیاری کے لیے مسلمانوں کی دوڑ دھوپ، اور یہ 6 یعنی 6ٹھی قسط ہے اسلامی لشکر تبوک کی راہ میں، جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ تو خاک کی مٹھی ہے اجزا کی حرارت سے، برہم ہو پریشاں ہو، وسعت میں بیاباں ہو۔ تو جن سے محبت ہے، تو جن سی محبت ہے، قیمت ہے گراں تیری، کم مایا ہے سوداگر، اس دور میں ارزاں ہو۔ کیوں ساز کے پردے میں مستور ہو لے تیری، تو نغمہ رنگی ہے ہر گوش پہ عریاں ہو۔ اسلامی لشکر تبوک کی راہ میں یہ ہیڈنگ ہے۔ اس دھوم دھام، جوش و خروش اور بھاگ دوڑ کے نتیجے میں لشکر تیار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ صبا بن ارفتہ کو مدینے کا گورنر بنایا۔ ارفتہ اور حضرت علی بن ابی طالب کو اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا، لیکن منافقین نے اس پر طعنہ زنی کی، اس لیے وہ مدینے سے نکل پڑے اور رسول اللہ سے جا لحق ہوئے، اور رسول اللہ سے جا
لاحق ہوئے، لیکن آپ نے انہیں پھر مدینہ واپس کر دیا اور فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ سے حضرت ہارون کو تھی؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتظام کے بعد شمال کی جانب کوچ فرمایا۔ نسائی کی روایت کے مطابق یہ جمعرات کا دن تھا، منزل تبوک تھی، لیکن لشکر بڑا تھا، 30,000 مردانے جنگی تھے، 30,000 مردان جنگی تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر کبھی فراہم نہ ہوا تھا، اس لیے مسلمان ہر چند مال خرچ کرنے کے باوجود لشکر کو پوری طرح تیار نہ کر سکے تھے، بلکہ سواری اور توشے کی سخت کمی تھی۔ چنانچہ 18 آدمیوں پر ایک اونٹ تھا جس پر یہ لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ اسی طرح کھانے کے لیے بسا اوقات درختوں کی پتیاں استعمال کرنا پڑتی تھی، جس سے اونٹوں پر ورم آ گیا تھا۔ مجبوراً اونٹوں کو قلت کے باوجود ذبح کرنا پڑا تاکہ اس کے معدے اور آنتوں کے اندر جمع شدہ پانی اور تری پی جا سکے۔ اسی لیے اس کا نام جیش اسرت، تنگی کا لشکر پڑ گیا۔ جیش اسرت یعنی تنگی کا نام پڑ گیا۔ تبوک کی راہ میں لشکر کا گزر ہجر یعنی دیار سمود سے ہوا۔ سمود وہ قوم تھی جس نے وادی قرا کے اندر چٹانیں تراش کر مکانات بنائے تھے۔ صحابہ کرام نے وہاں کے کنویں سے پانی لے لیا تھا، لیکن جب چلنے لگے تو رسول اللہ نے فرمایا تم یہاں کا پانی نہ پینا اور اس سے نماز کے لیے وضو نہ کرنا، اور جو آٹا تم لوگوں نے گوندھ رکھا ہے اسے جانوروں کو کھلا دو، خود نہ کھو۔ آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ لوگ اس کنویں سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اس کا کچھ حصہ باقی ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ رتبہ بلند برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زارا پیارے علی ولی کا۔ رتبہ بلند برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زارا پیارے علی ولی کا۔ تھا یقین اس کو صدیق کی ذات پر، ہاتھ حیدر کا صدیق کے ہاتھ پر، جس کو تاج امامت نبی نے دیا، خوش علی کیوں نہ ہو اس کی ہر بات پر۔ ہے خلافت بلا فصل صدیق کی، علی حیدر نے خود جس کی تصدیق کی۔ رتبہ بلند برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زارا پیارے علی ولی کا۔ اے خلافت بلا فصل صدیق کی، علی حیدر نے خود جس کی تصدیق کی۔ بیٹی حیدر کی فاروق اعظم کے گھر، وہ ہیں داماد علی کے، علی ہیں سسر۔ بہن حسنین کی زوجہ فاروق کی، اور زہرا کی بھی ہیں وہ لختے جگر۔ وہ عمر جس کو رب سے ہے مانگا نبی، بولے فرش پہ عرش سے اترے وہی۔ شادی حیدر کی ہو خرچ عثمان کا، دیکھ علی سے پیار ابن عفان کا۔ جس سے رب کے فرشتے ہیں کرتے حیا، ہے حیا کر حیا ایسے انسان کا۔ بے حیا کر حیا ایسے انسان کا، وہ داماد نبی ہیں
ہم زلف علی ہیں سخاوت کا پیکر وہ عثمان غنی، حسن و حسین زارا پیارے علی ولی کا۔ جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم،